الحمدللہ البصیر الرازق القادر الذي جعل سيد الأولياء لعبد القادر والصلاة والسلام على محمد الهادي والناظر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. وہاں کیا مرتبہ سربلا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. وہاں کیا مرتبہ نبوی علوی برج بطولی منظر حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے اجالا
تیرا وہاں کیا مرتبہ نبوی خور علوی کو بطولی مادل حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ بعد از حمد و ثنا لائق سبھی عزت و تکریم معزز محترم و محتشم سامعین و زیبکار، حمد و ثنا اللہ جل وعلا کی جو خالق ازلی ابدی سرمدی ہے۔ درود و سلام نبی آخر زمان فخر آدم و بنی آدم فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اور درود و سلام ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا وسیلہ اور جلیلہ بنی ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ پر ہم نے قرآن کریم سے ولی کی نشانیاں اور اس کی پہچان کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی تھی۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں بہت سارے فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہیں پر اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ فلاں ولی سے کیسے کرامت کا ظہور ہوا ہے، کس طرح ایسا ہو سکتا ہے، یہ بات تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ حتیٰ کہ نہ جانے کے کیسے کیسے نامناسب الفاظ ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، اور پھر ایسی چیزوں کو آڑ بنا کر اولیاء کرام کی عظمتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، کرامت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دوست کے لیے ایک اعزاز ہے، ولی کے لیے، اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ولی کی کرامت جو ہے اس کا انکار کرنے والا بد مذہب اور گمراہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ بد مذہب گمراہ ہے۔ کرامت کیا چیز ہے؟ اصطلاح شریعت کے اندر کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ امام نسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یوں وضاحت فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ
کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ فَتَظَاهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طَرِيقِ نَقْضِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ مِنْ قَطْعِ الْمُسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ۔ فرماتے ہیں کہ پس ولی کی کرامت خلاف عادت طریقے کو کہتے ہیں، اور یعنی بہت لمبا سفر جو یعنی سالوں میں ہوتا ہے، مہینوں میں ہوتا ہے، اور اس مسافت کو کم وقت کے اندر طے کر لیتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ یہ کرامت جو ہے یہ حق ہے۔ فقہ اکبر کے اندر اس کے صفحہ نمبر 141 کے اوپر امام فرماتے ہیں کہ کرامات اولیاء قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا انکار معتزلہ اور بدعتیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ کرامات اولیاء کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بہت ساری یہ چیزیں دلائل موجود ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کسی بھی مذہب کے امام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کرامات اولیاء کا انکار، چاہے وہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، چاروں مذاہب میں سے کوئی بھی ایسا امام نہیں ہے کہ جو کرامات اولیاء کا انکار کرے۔ چاروں امام اسے برحق مانتے ہیں، اور جو اس کے برعکس انکار کرے اسے بد مذہب و گمراہ کہتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی کرامات کو مانتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم سے میں چند ایک دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد ہی ولی کا ظہور نہیں ہوا، یعنی کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا کہ ان کے اندر بھی اولیاء کرام پائے جاتے تھے، انبیاء بھی موجود تھے اور اللہ کے ولی بھی موجود تھے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جیسے ہی آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ صراحتاً یعنی قرآن کی نص کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے ولی کے ساتھ ڈائریکٹ دشمنی کی جا رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے فرماتا ہے کہ وہ ہے نا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی قرآن کریم کی نصوص اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر بھی اولیاء کرام موجود تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت عمران کی بیٹی ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کی بانجی ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر بیت المقدس کے اندر لے گئے۔ وہاں جا کر بہت سارے علماء کرام موجود تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہاں بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ آپ لے کر وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ ان سب میں سے زیادہ حقدار میں ہوں کہ میں ان کی کفالت کروں، میں ان کی دیکھ بھال کروں، کیونکہ میری جو زوجہ ہے وہ ان کی خالہ ہے، میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری کفالت میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کے اندر لے لیا۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے۔ اب یہ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے جہاں پر یہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام سورہ آل عمران کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے ان کے کمرے کے اندر محراب میں جہاں وہ اللہ کو یاد کرتی ہیں وہاں پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ فرماتی کہ جب میں یہاں وہاں پہنچتا ہوں، ابھی وہ کم سن ہیں، اتنی بڑی عمر کی نہیں ہے،
لیکن عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی دوست ہیں۔ فرماتے ہیں جس محراب میں وہ رہبے عبادت ہوتی ہے، ذکر کرتی ہے، وہاں میں جا کر دیکھتا ہوں کہ بے موسم پھل اللہ نے وہاں پر رکھے۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک نبی کی ماں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ کا قرآن مجید نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، ہے مریم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کمرے کے اندر بے موسم میں پھل موجود ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، ہے میرے خالو، اے اللہ کے نبی زکریا، یہ مجھے میرے اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ کس نے؟ اللہ نے عطا فرمائے۔ یہاں پر عقیدہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ جو ولی کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ہوا من عند اللہ، ہے زکریا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کی طرف سے مجھے دیے جاتے ہیں بے موسم میں پھل، یعنی گرمیوں کے موسم میں سردیوں کا پھل، سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا پھل۔ وہاں دیکھ کر حیران ہوئے کہ کتنی شانی اللہ نے مریم کو عطا کر رکھی ہے کہ بے موسم پھل اللہ نے ان کے محراب میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت مریم کی دوسری کرامت توجہ سے سماعت فرمانا۔ سورہ مریم کے اندر جب حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نور منتقل ہوتا ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے تو بیت اللحم کے اندر چلی جائے۔ جب وہاں پر جاتی ہیں درد کی شدت محسوس کرتی ہیں، جب درد کی شدت محسوس کرتی ہیں، اللہ کا قرآن وہ منظر بیان فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ وہاں پر کوئی درخت نہیں ہے یعنی کھانے پینے کے لیے، وہاں پر اللہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پانی کی ایک خشک نہر تھی، وہاں اس پانی کو بھی جاری فرمایا۔ حضرت مریم پریشان ہوئی، خشک سا درخت ایسا نہیں ہے، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس درخت کو اپنی طرف بلاؤ۔ عقل تو تسلیم نہیں کرتی نا، ہے جی، تو ضعیف العقل ہو اس کی عقل تو نہیں تسلیم کرتی، یہ عقل میں آنے والی چیز بھی تو نہیں ہے نا کرامت۔ فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس درخت کو اپنی طرف بلاؤ، اس کی شاخوں کو ہلاؤ، اس کی شاخوں کو ہلاؤ۔ حضرت مریم نے اس کی شاخوں کو ہلانا شروع کیا، بس کیا ہوا اس سے تر و تازہ رس والی تازی تازی کھجوریں گرنے لگی۔ حضرت مریم کو فرمایا اے مریم ان کھجوروں کو کھاؤ۔ اللہ اکبر، خشک درخت سے اللہ کی ولیہ اگر اشارہ فرما دے، اللہ اس میں تازہ کھجوریں لگا دیتا ہے اور فرمایا ہے مریم ان کھجوروں کو کھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولیہ کی یہ کرامت ہے کہ وہ اگر خشک درخت کی طرف اشارہ کر دے، اللہ اس میں تازی کھجوریں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت مریم ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کی ماں ہے، یہ نبی کی ماں ہے۔ اشارہ کیا اللہ نے تر و تازہ کھجور اس درخت کے ساتھ لگا دی ہے۔ اگر قرآن کے اندر یہ نہ ہوتا نا تو یہ منکر اس کا بھی انکار کر دیتے، دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے،
جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا انکار کرتے تھے. جناب کیسے جناب والا انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, کیسے وہ مرغی کے اوپر ہاتھ رکھا تو کوئی باذن اللہ کافی مرغی جناب زندہ ہو گئی. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نادان, یہ تو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. کرامت تو اسی کو کہتے ہیں جو قلبی عادت ہو اور پھر عقل کو حیران کر دے, اسی کو تو کرامت کہتے ہیں. جیسے مریم نے اشارہ کیا ہے درخت کی طرف, اللہ نے تر و تازہ کھجوریں اس میں لگا کر فرمایا ہے مریم اسے کھاؤ, اور پھر پانی کی خشک نہر کو اس میں سے پانی جاری فرما دیا. فرمایا ہے مریم اس میں سے پانی بھی پیو. قیامت تک کے لیے آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ جو اپنے ولی کے وجود سے جس چیز کو ظاہر کر دیتا ہے وہ عقل کو حیران کر دیتی ہے. اہل ایمان مانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو قدرت عطا کر رکھی ہوتی ہے, جب چاہے جو کر دکھائے, اہل ایمان اس کو مانتے ہیں اور منکرین انکار کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ ابھی کا کام نہیں ہے کہ پہلے بھی لوگ انکار کرنے والے موجود تھے. اہل ایمان آج بھی اولیاء کرام کی کرامات کو مانتے ہیں. محترم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت سلیمان جلیل القدر نبی ہیں, ان کی اپنی عظمتیں بڑی ہیں, اپنی شانیں بڑی ہیں. اللہ نے انہیں بڑے معجزے عطا کر رکھے ہیں. خود ہوا میں اڑتے ہیں, وہ میلوں کا سفر جناب والا منٹوں میں سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں. لیکن اتنے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ہدہد پرندہ آیا, آگے کہنے لگا ہے اللہ کے نبی سلیمان ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں آ رہی ہے. تو یہ پیغام ملا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو میرے درباریوں, ایسا کرو جو ملکہ کا تخت ہے نا, تخت بلقیس, اس کو میرے دربار میں لے. اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہیں. اللہ کے نبی دعا کرتے یا ارادہ فرماتے یا اللہ یہ تخت میرے دربار میں آ جائے. درباریوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے دربار والوں سنو میری بات, وہ تخت بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں پر موجود ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک جن کھڑا ہو گیا. اللہ نے وہ منظر قرآن کے اندر بیان فرمایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. عفریت جن کھڑا ہو گیا, واضح کرنے لگا ہے اللہ کے نبی سلیمان کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. نہیں, جو متبعین ہوتے ہیں نا ان کا کام ہی ہے اتباع کرنا. فرمایا اللہ کے نبی اے سلیمان پیغمبر آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی, مجلس جلسہ ختم نہیں ہوگا, اس سے پہلے میں لے کے تخت بلقیس کو آپ کے دربار میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا نا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اتنے میں اللہ کا ولی حضرت یاسر برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. یہ صحابی رسول بھی, صحابی سلیمان بھی ہیں, اللہ کے نبی سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں. انہوں نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر اے سلیمان آپ کہتے ہیں تمہیں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں. فرمایا سنیے اللہ کے نبی قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. سونے پیغمبر آنکھ چپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا. 900 میل دور پڑا ہوا تخت ہے, 900 میل دور 900 میل دور پڑا ہوا تخت ہے. عقل تو نہیں مانتی پر عشق کہتا ہے اگر اللہ کا ولی چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے ولی حضرت یاسر برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنہیں کتاب کا کل علم نہیں ہے بلکہ کچھ علم ہے, تھوڑا سا علم ہے. جن کے پاس کل علم نہیں ہے لیکن ان کے پاس بیٹھے ہوئے سلیمان پیغمبر ہیں جن کے پاس کل علم ہے. ان کی مجلس میں بیٹھنے والا آپ کا صحابی
بھی ولی کہتا ہے میں آنکھ چپکنے سے پہلے ذرا اسے کوئی کیچ کر کے دکھائے، ذرا کوئی سے ریکارڈ کر کے دکھا دے کہ کتنی دیر لگی ہے یہ پل اوپر نیچے جاتے ہوئے۔ اللہ کا ولی کہتا ہے میں آنکھ چپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ 900 میل دور پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی نے ڈریس نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہاں پڑا ہے، کتنی دور پڑا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، کتنی وسعتوں پر ہے، کس ملک میں کس علاقے میں پڑا ہے۔ بس بیٹھے دل میں ارادہ کیا، اس اسم اعظم سے دعا کا ارادہ فرمایا۔ آنکھ چپکنے سے پہلے آصف برقیہ نے تخت بلقیس کو لا کے حضرت سلیمان کے دربار میں رکھ دیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ نہ ہوتا نا انکار کر دیتے ہیں، جیسے بہت ساری باتوں کا انکار ہے۔ میں جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے نہ قرآن کا نہ حدیث کا۔ اور جو بھی ولی اللہ کے ولی سے کوئی ایسا فیض صادر ہوتا ہے جو خلق کی عادت ہوتا ہے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والا ایک ولی ہے جس کی قوت کا یہ عالم ہے کہ جناب والا آنکھ چپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اتنا وزنی باری اٹھا کے لے کے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا۔ اور ذرا اپنے نبی کی امت کی شان سنو۔ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار، میرے نبی کے اصحاب سارے اصحاب کے سردار، پھر میرے نبی کی امت ساری امتوں کی سردار امت ہے، پھر امت میں اولیاء سارے اولیاء کے سردار ہیں، اور ان اولیاء میں میرے پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی طرف ہیں، وہ جو سارے اولیاء کے سردار ہیں، وہ فرماتے لوگوں اللہ نے مجھے ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کخاطرت الندى حکم اتصالی، فرماتے ہیں میرے اللہ تعالیٰ کے تمام ممالک کی طرف جب نظر اٹھا کے دیکھا سب ملے جلے ہوئے تھے، بس کیا ہے جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ ہو اور وہ نظر آ رہا ہو، میرے اللہ کی کائنات کو اسی طرح اپنی ہتھیلی میں دیکھا۔ جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ حضرت محترم یہ فرمایا غوث اعظم نے، فرمایا پوری کائنات میں ہتھیلی پہ ہے، اب سمندر کی گہرائیوں میں جاؤ، کیا وہ حضور غوث اعظم کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں؟ اگر حضرت آصف برقیہ کی نگاہوں سے تخت بلقیس پوشیدہ نہیں ہے اور 900 میل دور ان کی نگاہ پڑی، وہیں بیٹھے اٹھا کے لاکھ قدموں میں رکھ دیا، اگر وہ کر سکتے ہیں تو حضور کی امت میں غوثوں تمام اولیاء کے سردار سلطان الاولیاء حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ آؤ ذرا میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہے، خلیفہ رسول بھی ہے، دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے دوست بھی ہے، ولی بھی ہے، آپ صحابی ولی بھی ہے، اللہ کا دوست بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے جامع الحدیث کے اندر، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ
میرے بابا جان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے یعنی بات کچھ کر رہے تھے، اتنے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریات جبل کی طرف پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، خطبہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، منبر سے نیچے اترے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے عمر کیا ہوا تھا؟ عجیب بات کی ہے، خطبہ کر رہے تھے اور عجیب سی بات کر دی آپ نے، موضوع کچھ تھا، بات کچھ کی ہے۔ میں سنو، میں نے کچھ دن پہلے نا ایک لشکر کو بھیجا تھا جس کا سپہ سالار ساریہ تھا، میں نے اسے بھیجا تھا، وہ دشمن کے سامنے لڑ رہا تھا، میں نے اسے آواز دی تھی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف ہو جاؤ۔ چند روز گزرنے کے بعد ان کا ایک قاصد آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، فرمایا سناؤ کیسی گزری ہے، جنگ کیسا ہوا ہے، حال حوال بتاؤ۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین بس ہمیں شکست ہو ہی چکی تھی، اتنے میں آواز آئی غیب سے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ ہم نے پشت کو پہاڑ کی طرف کیا، پھر دشمن پہ کود پڑے، اللہ نے ہمیں فتح دی اور کہنے لگے سونے عمر وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، عمر وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی بلکہ عمر وہ تیری آواز تھی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا آدم کا۔ حضرات محترم مولا علی شیر خدا، مولا مشکل کشا، تمام ولیوں کے سردار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر جو صحابی رسول آگے جاتے ہیں بزدل نہیں ہیں، صحابہ کو یہاں پر کوئی بزدل بھی کہتے ہیں، بے وقوف، ضعیف العقل، لیکن سنو بعض اوقات کسی کا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے کچھ حکمت ہوتی ہے۔ تمام صحابہ جاتے ہیں لیکن کسی کو فتح نہیں ہوئی، لیکن اتنے میں میرے نبی نے فرمایا جھنڈا کان سے دوں گا جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ صبح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں پوری حدیث نہیں مختصر، حضرت شیر خدا آئے آگے بڑھے، یہ دروازہ ہے، یہ قلعہ ہے، اس کو فتح کرنا ہے۔ میرے مولا علی آگے بڑھے، او پہاڑی جسے 454 بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، شیر خدا نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اسے اٹھا پھینکا۔ یہ میرے مولا علی کی کرامت ہے جسے 400 بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے خدا کا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، صبح قیامت تک بتاتے ہیں لوگوں سنو، اسے خاص بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے، اسے اللہ کا ولی ایک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں پوچھا نہیں یہ کیسے ہو گیا، کیسے اٹھا کے پھینک، میں تو نہیں مانتا ہوں۔ نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ علی جو ہے اللہ کا دوست ہے۔ جی ہم پھر کہتے ہیں نا غوث جلی بھی اللہ کے دوست ہیں، داتا علی اجمیری بھی اللہ کے دوست ہیں، حضرت پیر مہر علی وہ بھی اللہ کے دوست ہیں۔ جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا ہے، جب چاہیں اس قدرت کو استعمال کریں، استعمال کر سکتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، پھر سردار کا عالم کیا ہوگا۔